سبحان اللہ ہی بولیے اور سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے. بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لو. آواز میرے کان سے ٹکرانا چاہیے، بلند آواز سے. عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوۂ جلالا، عادل میں تجھے رکھ لو. آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کاشانہ. یہ ہے سرکار تاج الشریعت. جلوہ جانا کا استعمال کتنے پیارے انداز میں کرنا. آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ. کاشانہ سب سمجھتے ہیں گھر کو کہتے ہیں. سرکار تاج الشریعت سمجھدار آدمی، ان کو معلوم تھا کہ جب سرکار کا جلوہ دل میں آتا ہے نا تو ویرانی ختم ہو جاتی ہے، دل منور ہو جایا کرتا ہے. اگر جملہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر استقبال کر لو. سبحان اللہ کہتے ہیں. آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوہ جلالا، للہ کرم فرما اے جلوہ جلالا، بے خود کیے دیتے ہیں اچھا اللہ رب العزت نے تو قانون بنا دیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا آخر رات جاتی کیوں ہے، صبح آتی کیوں ہے؟ سرکار تاج الشریعہ کے اگر اعتبار سے بولوں تو میرے پیر کہتے ہیں دراصل مصطفیٰ نے زلف عنبری میں کنگا شریف کر لیا ہے. اللہ نے اس وجہ سے دنیا کو نور عطا فرما دیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جانے دلارہ اس میں ایک لفظ آئے گا، وہ سرکار علیہ السلام ہے. شانے کا معنی کاندھا اور کنگا بھی ہوتا ہے. اب ذرا شعر سنیے پیار سے. آج سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی. ابھی آپ ویسا استقبال کر نہیں رہے یا تو آپ کو نظر لگ گئی ہے تو دم کروا دیتے ہیں آپ کو. بولیے ذرا پیار سے بولیے یار، کم سے کم لگے تو مجھے کہ میں چھتیس گڑھ کے علاقے میں ہوں. سرکار امین شریعت کا جو فیضان پایا ہے نا تو حکیم شریعت کے آنے سے پہلے اظہار تو کر دو، تاکہ بریلی شریف جا کر امین شریعت کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پھر حضرت کی بارگاہ میں عرض بھی کر سکوں کہ حضور جو چمن آپ نے پہلے لگایا تھا الحمدللہ آج تک وہ تر و تازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، یا جان دلارا نے کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ،
اچھا ایک شعر اور سنا رہا ہوں، ایمان تازہ ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون مصطفیٰ کا بندہ ہے؟ سب مصطفیٰ کے بندے ہیں. ہم نے تو سنا ہے کہ خدا کے بندے، یہ سنتے ہیں کہ محشر میں والا ہے. ہم نے تو سنا ہے خدا کے بندے ہیں. اگر آپ سے کوئی بدعقیدہ کہے تو کیا کہو گے؟ کہنا الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے بھی بندے، خدا کے بھی بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس شعر کو سنیے گا ذرا. سرکار تاج الشریعہ کا جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں ہلکی سی پہلی وضاحت کر دوں اس کی. رسول کریم علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ سے قرآن پاک کی آیت آتی ہے. رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم سب مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. آپ کہیں گے مولانا دلیل، میں کہوں گا اٹھائیے 24ویں پارے کو. رب فرماتا ہے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ نے یہ کہلوایا محبوب اپنے امتیوں سے کہو اے میرے بندو، یعنی اللہ نے ہمیں یہ سہن دے دیا کہ تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھی بندے ہو، خدا کے بھی بندے ہو اور مصطفیٰ کے بھی بندے ہو. اور بندے کا معنی غلام بھی ہوتا ہے نا، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. ہم سرکار کے بھی بندے ہیں اور خدا تعالیٰ کے بھی بندے ہیں. قرآن کی آیت سے ثبوت مل گیا نا. تب اعلیٰ حضرت نے یا عبادی کا ترجمانی کرتے ہوئے کہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے. سبحان اللہ. ایسے نہیں یار، ادھر کی میرا ہاتھ اتنا کمزور ہے، دائیں جانب اتنا کمزور ہے. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. مسکرائیے بھی لیکن بول بھی جائیے. سبحان اللہ. تو یہ سب آپ کب بولیں گے؟ انتقال مکانی کے بعد. اللہ سلامت رکھے. بائیں ہاتھ سے شکوہ زیادہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی کمزور ہوتا ہے. مولانا اشرف صاحب قبلہ ابھی آواز اتنی نہیں بیٹھی ہے کہ سبحان اللہ میں آواز بہت دھیمی رہے آپ کی. بہت حضرات بیٹھے ہیں ادھر، ایسا لگ رہا ہے کہ دائنا ہاتھ آج بڑا مضبوط ہو گیا، بایاں ہاتھ. توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ یہ اہل ادب ہے، اہل ادب. زبان و قلم اس کے ماہر آدمی ہے. میں کہوں گا حضرت یہ تو بتائیے، سرکار تاج الشریعہ نے بھی کلام لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا. حالانکہ اعلیٰ حضرت کی طرح اگر سرکار تاج الشریعہ جملہ استعمال کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ پہنچا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے نا، پچھلے زمانے کی بات چل رہی ہے. پہنچ گیا، پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ میرے پیر کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. ہم نے کہا چلنا یہ چلنے کی سٹارٹنگ ہے اور ادھر پہنچنے کی بات ہے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کے بعد سرکار مفتی اعظم کے بعد تاج الشریعہ آ رہے ہیں. لکھ کیا رہے ہیں؟ اگر میرے پیر چاہتے تو وہ بھی اسی طرح کا کلمہ لکھ دیتے کہ اختر رضا پہنچا، لیکن پہنچنا نہیں بلکہ چلنے کا لفظ کہہ رہے ہیں. دنیا والوں کو سائن دے رہے ہیں دادا تو پہنچ چکے ہیں، اب لاطاق پہ پوتے کا انتظار ہے. ہم نے کہا تاج الشریعہ آپ قبر میں پہنچے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرم نوازی ہوئی جلوہ مل گیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ فرمایا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. استقبال کریں حضرات، استقبال کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور امین شریعہ، آمد حضور حکیم شریعہ، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ. اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. محبوب آپ فرما دو اے میرے بندو، یعنی مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں ہم. قرآن میں دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر اس آیت کے اندر. ایک ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نام کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے
رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو ایک تو قرآن میں یہ بھی بتا دیا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ سراپا رحمت اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے. ان کے دربار میں چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ادھر کہہ رہے ہیں یا عبادی کہہ کے، اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں جو عبد مصطفیٰ بن گیا ہے اس کا کمال بتاؤں. میرے امام کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان یہ اپنا پتہ ہے بھائی، اپنا ایڈریس کیا، اپنا عنوان کیا ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ہم بھی آپ کے مسلک کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا نا عبد مصطفیٰ، تو ہم بھی اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. ملا کیا ہمیں؟ کچھ سرپرائز ہے؟ تب اعلیٰ حضرت کا شعر کہتا ہے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یا تو یہ مصرع آپ سمجھ نہیں پا، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. اگر سمجھ گئے ہو تو بولیں ذرا پیار سے اور محبت سے بولیں. اب سمجھ گئے ہم مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. سرکار تاج الشریعہ اب کس طریقے سے بندے کا استعمال فرمایا. بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریم والا، محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریم والا، بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جابانا. اور مقتدرہ دعاؤں کے ساتھ ملازم فرمایا. بیگم وارسی نے تو اتنا کہا تھا نا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہنے کی ضرورت کیا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اب تاج الشریعہ نے سر محشر کا استعمال کتنے اچھے انداز میں کیا. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر. مچلنا تو سمجھتے ہیں نا، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے رات کو باپ آتے ہیں تو پکڑ لیتا ہے دامن، ابا چاکلیٹ لائے کہ نہیں لائے، ہے نا، ابا میں نے آپ سے کپڑے منگائے تھے لائے کہ نہیں لائے. سرکار تاج الشریعہ بلا تشبیہ و تمثیل کیا کریں. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلامانہ، دیکھے کوئی اختر کا. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، دیکھے کوئی اختر کا، یہ بے خود کیے دے اندازی جابانا، آدم میں تجھے رکھ لو